السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ثنا پروگرام رہنما کے ساتھ۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لائے ہیں، دیٹ از ٹیچرز ٹریننگ۔ ٹیچرز ٹریننگ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ٹیچرز اس وقت پڑھا رہے ہیں، تو پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے، کیا وہ ٹرینڈ ہیں ٹیچنگ کے پروفیشن میں یا ان کو ٹریننگ نہیں ملی ہے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا سگنیفیکنٹ ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ اس کے لیے میں نے ایک اپنی بہت ہی معزز مہمان کو بلایا ہے، مس سدرا۔ مس سدرا کا تعلق کارپوریٹ سے ہے، اور اس کے علاوہ مس سدرا جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے، ٹریننگز جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر، اور اس کے علاوہ مس جو ہے اکیڈیمیا سے بھی ان کا وابستہ تعلق بہت عرصے سے رہا ہے۔ میں چاہوں گی کہ مس اپنا فردر تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیے۔ جی مس۔ تھینک یو ثنا۔ مائی نیم از سدرا محمود جعفری، اور جو ہے تقریباً 18 سال کی جرنی ہے۔ بطور ایچ آر پروفیشنل اوڈی کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتی ہوں، اور اکیڈمیا انڈسٹری لنکیجز کے اوپر میرے کافی کام ہے۔ ٹیچرز ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے ٹیچرز ٹریننگ کا ایک سبجیکٹ کے اوپر میں کافی ٹریننگز کافی عرصے سے رن کرتی آئی ہوں، گورنمنٹ سیکٹر کے لیے، پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے، کالج ٹیچرز کے لیے، اسکول ٹیچرز کے لیے، یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے، کہ ہم کسی طریقے سے سرو کر سکیں اپنی جو ہے ان جنریشن کو، جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بہتر طریقے سے ایکوپ کر سکیں۔ تو اس کے عوامل کے اوپر ہم اساتذہ کو جو ہے ڈیٹیلڈ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے مس کا جو ہے تجربہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جس طرح مس نے بتایا کہ مس جو ہے وہ ٹیچرز کو ٹریننگز بھی دے رہی ہیں، تو مس کچھ اگر آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، اگر آپ کچھ بتانا پسند کریں؟ جی اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے زمانے میں جب اسکول ٹیچرز کے لیے یا کالج ٹیچرز کے لیے ہائرنگ ہوتی تھی تو بی ایڈ کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، بیچلرز ان ایجوکیشن کے اوپر، اور ایم ایڈ کرایا جاتا تھا ماسٹرز ان ایجوکیشن کے اوپر، جو کہ ابھی بھی ہوتا ہے۔ اور یونیورسٹی آف کراچی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام جو ہے ان کے اوپر اپنی ڈگریز جو ہے ابھی بھی جو ہے جاری کرتے ہیں۔ لیکن اب دور حاضر میں کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ جو بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آتا ہے یا کلاس میں ٹاپر رہا ہوتا ہے، اس کو عمومی طور پر استاد کی پوزیشن آفر کر دی جاتی ہے یا اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے، صرف یہ دیکھ کر کہ اس کا کانفیڈنس ہے یا وہ بول سکتا ہے، یا بعض دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا کہ کانفیڈنس نہیں ہے، بول نہیں پاتا، دھیما لہجہ ہے، تو پھر اس کو بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ اسٹوڈنٹ میں کلاس میں آواز ہی نہیں آ پاتی، اور وہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہو، لیکن جب استاد کے طور پر وہ کلاس میں آتا ہے تو وہ اپنی بات اس طریقے سے نہیں بتا پاتا۔ تو لوگوں کو ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر عمومی طور پر یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کلاس روم ٹریننگ کے حوالے سے ہوگا، یہ لیسنز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوگا، یا یہ سلیبس کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوگا۔ یہ عوامل کے باوجود اس میں ایک اور پہلو ہے جو عمومی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے ٹیچرز مائنڈ سیٹ، کہ کس طریقے سے وہ ٹرانسفارم ہوگا، آپ کا کیا دماغ کس صلاحیتوں پر کس طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا، اور بہتر طریقے سے ہم اساتذہ تک، اسٹوڈنٹس تک بینگ استاد اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پریپیئرڈ آتے ہیں، کچھ بالکل پریپیئرڈ نہیں آتے، کچھ کیجول لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اگر آپ کی کلاس میں 25 بچے ہیں تو 25 ایک طریقے سے نہیں سمجھتے ہوں گے، تو ان تمام چیزوں پر، کلاس روم لیڈرشپ کے اوپر، ایموشنل ریزیلینس کے اوپر، اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر، ٹیچرز ڈلیوری کے اوپر، تمام پہلوؤں سے ٹیچرز کو اکیوپ کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور کچھ سیمولیشنز، رول پلے کے ذریعے ان کو سچویشنز دی جاتی ہیں جس میں وہ اپنا آپ کو بہتر طریقے سے ٹریننگ کے بعد پریکٹس بھی کر سکے۔ تو یہ تمام سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ٹیچرز ٹریننگ میں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اس میں بہت زیادہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ واسٹ ویرائٹی آف ٹاپکس بھی ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے آپ کور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مس، وائی کین ٹیچر آئیڈینٹیفائی ایز اے گڈ ٹیچر؟ مطلب یہ کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر ایک اچھا ٹیچر ہے؟
دیکھیں سب سے اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ جی جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھ سکیں، بالکل جس صحیح کی بات ہے. باتیں آپ کے دل کو چھوئیں یا زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ میں، نشیب و فراز میں وہ رہنمائی کا کام کرتا رہے. جی لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم صرف کیریکولم پڑھاتے ہیں، سلیبس، اور ہم کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں. جی اور بچے استاد بچوں کو ایک ریلیشن شپ والے دور میں یا تعلق والے دور سے اب آج کل ہمیں کم دیکھنے کو مل رہا ہے، کمرشلی ہم زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل. اگر استاد اپنا تعلق بچے سے بنا پائے تو سلو لرنر، جسے آج کل ڈفرینٹلی ایبلڈ لرنرز کہتے ہیں، ڈفرینٹلی پوزیشنڈ اسٹوڈنٹس بھی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں جی صرف توجہ کے ساتھ، صرف جی. محبت کے ساتھ. بالکل. کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کا چہرہ بلینک نظر آ رہا ہے جی تو آپ کو خود بخود نظر آ رہا ہے کہ آپ کی بات دل میں نہیں اتری. کمیونیکیشن ایک طرفہ نہیں ہوتی، بالکل صحیح بات کمیونیکیشن ہے. دو طرفہ ہوتی ہے. جی. جو بات ہم کریں وہ ہمارے سامنے والے تک پہنچے اور وہ اس کو سمجھے، یہ بالکل صحیح کمیونیکیشن بات ہے. جی ورنہ ون وے ڈلیوری کو تو جو ہے کمیونیکیشن نہیں کہہ سکتے. تو ٹیچرز کے لیے عمومی طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بات اپنے اسٹوڈنٹس تک جی پہنچا پائے، بالکل. اور ایسے پہنچا پائے کہ اس کا ایک تعلق فارم ہو جائے، بالکل صحیح بات ایسے ہے. پہنچا پائے کہ اس کو بعد میں بیٹھ کے رٹا نہ لگانا پڑے، وہ تمام باتیں اس کے ذہن نشین ہو جائیں، اس کے دماغ میں اینکر ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے ماشاء تو اللہ. اس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہے ایسے ٹیچر کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ایسے ہی اساتذہ ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لانے والے لوگ ہوتے ہیں. تبھی تو ٹیچرز یا اساتذہ کا دیکھیں کیلیفورنیا میں ہائیسٹ پیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. جی اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیچنگ کے شعبے میں یا کون لوگ آتے ہیں جو شاید کارپوریٹ میں جن کو نہ جگہ ملے یا ٹائمنگ کی وجہ سے جن کو اجازت نہیں ملتی. جی تو ہم نے تو ٹیچنگ کے شعبے کو وہ اہمیت دی ہی نہیں، حالانکہ اٹ شوڈ بی، ضروری ہے کہ ہائیلی پیڈ ہو، جی جس میں توجہ خیال ہو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، چاہے وہ بالکل صحیح اسکول بات کے ہے. لیول پر ہو، چاہے وہ کالج کے لیول پر ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کے لیول پر ہو. یہ نئے دماغوں کو نشونما دے رہے ہیں. بالکل. ان میں سے کتنے سائنٹسٹ بنیں گے، انجینئرز بنیں گے، کسی اور فیلڈ میں جائیں گے، بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے، سول سوسائٹی کے لیے کام کریں گے. جی. تو ٹیچر وہ ہو جو جس کی کمیونیکیشن ایسی ہو کہ وہ ہر ایک کے لیے سادہ اور آسان ہو، ہر ایک کے دل تک پہنچے. اور اگر اسے کہیں لگ رہا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے بلینک ہو رہا ہے یا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، تو توجہ سے، کیئر سے وہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح بات ماشاء اللہ. اس نے بہت اچھی بہت بہترین ایکسپلینیشن پرووائڈ کی کہ ایک اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے. ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے تو اکثر ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیٹلی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گرومنگ بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے ٹورڈز دیئر جاب، کیونکہ یہ جاب نہیں ہے، یہ صرف ایک لمیٹڈ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے، آپ نے بس یہی کام کرنا ہے. جس طرح اس نے بہت ایک بہترین بات کی کہ ٹیچر کی جو جاب ہے وہ جاب سے بیونڈ جاب ہے، اور وہ آپ کو بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. تو لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ صرف اور صرف پڑھا دینے سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. مس فرمان بھائی ہمارے کال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. الحمد للہ. میں نے کہا کال ریسیو کر لی، ورنہ آپ کال ریسیو نہیں کرتے تھے. یہ آپ شکایت ہر بار مجھ سے آپ شکایت کرتے ہیں. پچھلے اتوار میں نے بہت ٹرائی کی لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی. اچھا چلیں، میں تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کی، میں نے ریسیو کر لیے، میں اس چیز کا خاص خیال رکھوں گی. جی فرمان بھائی کیا کہنا پسند کریں گے؟ وہ آج مہمان کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید کہوں گا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تو آج مطلب کون سے حوالے سے آپ بات کر رہی ہو، تھوڑا بتا دیں. اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ تربیت تو بہت اہم چیز ہوتا ہے نا زندگی کے حصے میں. تو تربیت کرنا ہر لحاظ سے، بچوں کی تربیت کرنا یہ ذمہ داری ہے والدین کی سب سے جی پہلے فرصت سے ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد اساتذہ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ کس طرح رویہ رکھتے ہیں. بالکل خالی بچوں کو پڑھاتے ہیں یا اس تربیت کی بھی نگرانی رکھتے ہیں.
جی تو آج کل دیکھیں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ جی آپ نے کیا پڑھا کیا سیکھا ہے. ہوں جب گھر میں آ جاتے تو ہم ان کے کام کو چیک نہیں کرتے کہ وہ یہ کیا پڑھتے ہیں, کیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح بس بات ہے. موبائل دے دیتے ہیں آج کل تو یہی, اور موبائل کو سارا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں. تو جی یہ تھوڑا سا نقصان کی بات ہے. بچوں پر توجہ دینا ہے گھر کی سطح پر. بالکل سب سے پہلے جو ماں ہے نا وہ بچوں کو, ماں جو ہے نا درسگاہ ہے بچوں کی, بالکل اور بچوں کو سکھاتی ہے, ہوں پڑھاتی ہے, اس کی تربیت کرتی ہے. جب جی والد کام کاج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے جی کہ وہ بچی کے ساتھ یا بچہ ہو کس کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے ہیں. بالکل تو تربیت والدین کی ہاتھ میں ہے, اور والدین اگر بچے کی اچھی تربیت کرو گے ہوں تو معاشرے میں ایک اچھا بچہ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا. بالکل صحیح اور بات اگر بچے کی تربیت نہ ہوگی تو کل کو پریشانی آپ کے سر کے اوپر آئے گا بالکل اور آپ پریشان ہوگے. جی لیکن قصوروار آپ کی ہے, آپ نے صحیح تربیت نہیں کی. بالکل صحیح بات بچے ہے. رات کو دیر سے آتے ہیں اور والدین اس سے پوچھتے نہیں ہیں. ہوں تو یہ بھی بہت پیارا پوائنٹ آف کنسرن ہے جی کہ بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں گئے, کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے, بالکل ریلیشن کس کے ساتھ ہے. جی اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی ریلیشن ہے تو بچے کبھی خراب نہیں ہو سکتا. جی جس طریقے سے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برے صحبت سے برا اثر اترے گا. جی صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. جی ہم فرمان تو بھائی. اپنے بچوں کو اگر اچھے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو اچھی تربیت دینے ہوں گی. تعلیم سے ضروری بھی تربیت کی. جی اگر خالی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو تربیت نہ ہو تو ہوں تب بھی کام نہیں بنتا. بالکل اگر خالی تربیت تو تعلیم نہیں ہے, ہوں علم اور تعلیم دونوں دینے چاہیے. ہوں یہ دونوں زندگی کے جز ہیں. بچے کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ بڑوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے, بالکل چھوٹوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, جی اساتذہ کا کیا خیال رکھا جا سکتا ہے. تو جی یہ باتیں بڑے بڑے بچوں یا چھوٹے بچوں کو سکھانا پڑے گے. جی ہم فرمان بھائی. سکھاتے نہیں ہیں. تھینک یو جی سو جی مچ فار کالنگ. اور آپ نے بہت بہترین بات کی. ہمیشہ آپ بہت اچھی ایڈوائس دیتے ہیں, اور بالکل میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی. نیکسٹ ٹائم میں ہمیشہ آپ کا کال اٹینڈ کروں گی. میں تو میں تو ملانے کی کوشش بہت کرتا ہوں لیکن جی مل پاتے ہی نہیں ہے, جی اور پھر پورے ٹائم آخر تک لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک لیکن یو. آپ نے آج رکھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اوکے, اللہ اور آپ حافظ. سب دونوں کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. کتنی پیاری بات کی ہے جی بالکل کہ تعلیم اور تربیت دونوں کس طرح ساتھ چلتی ہیں, اور بالکل یہ ایسا بھی ہی ہے. ہمارے جی معاشرے کا کتنا فقدان ہے بالکل کہ ایسا ہم ہی ہے. اسکول یا کالج یونیورسٹی بھیج کر ہم سمجھتے ہیں کہ بس کہ ہمارا کام ہو کمپلیٹ گیا. ہو گیا. جی بالکل ایسا ہی اور ہے. پہلے بھی زمانے میں بھی اسٹوڈنٹس کی بھی تربیت بھی ہوتی تھی. جی جی ایسا نہیں ہے کہ اسکول یا کالج وغیرہ میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. آج کل کے زمانے میں پتہ نہیں آپ اس بات کو ریلیونٹ کس طرح سمجھیں گی ثنا, کہ آپ کو یاد ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتے تھے, بالکل ایسا ہی ہے. جی اور اس میں نانیاں دادیاں گھر کے بڑے بزرگ آپ کو جی بات بات پہ ٹوکا کرتے تھے. آپ کے بالکل صحیح تایا بات ہے. تائی جی پھپھو پھپھی, تو ایک ماحول تھا, ایک تربیت والا ایلیمنٹ تھا. ہم بالکل اسکول ایسا سے ہے. آتے تھے اور اسکول جاتے وقت بھی کہ صبح ہمیں نہا کے جانا ہے. اور بالکل آج ایسا ہے. اگر آج جی اس کی ابھی بھی میں ایک جگہ گئی ہوئی تھی یونیورسٹی میں, جی تو بچے اسکول میں ایک مجھے انہوں نے بلایا تھا اور بچوں سے کہ بات کریں ان کا باڈی لینگویج اور باڈی پوسچر کے اوپر ٹیچرز نے وہ کیا تھا سیشن. جی جی تو بچے یوننگ کر رہے تھے, جوائیاں جسے لیتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا, کہ میں نے چھوٹی سی ایک ان سے بات کی سمجھانے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب بچوں کو سمجھاتے ہیں تو ایک الگ طریقے سے. جی میں نے ان سے کہا کہ صبح ٹھنڈے پانی سے نہا کے چلے جائیں جی تو آپ کو کبھی بھی کلاس میں اٹینشن کا پرابلم نہیں ہوگا. جی بالکل ایسا ہی اور ہے. اگر آپ باڈی پوسچر اپنا سیدھا رکھیں تو تبھی ٹیچرز ہمیشہ کلاس میں کہتے تھے اٹینٹیو جی ہو کر بیٹھیں. جی جو ایک آواز آتی تھی اس کا کیا مطلب تھا, سائنٹیفکلی اگر آپ کلاس میں سیدھی کمر کر کے فوکس کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح بہت پیاری بات انہوں نے کی, جس سے ہمیں یہ ایک مثبت پوائنٹ کے اوپر اشارہ کیا. اور اگر اسکول بھیجیں اپنے بچوں کو خاص طور پہ, تو انہیں ہائیجین کے لیے صبح پی ٹی ٹیچرز چیک کرتے تھے کہ کتنے نیٹلی آئے ہیں. تو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. اب تو پی ٹی آئی ایک زمانے میں ہوتے تھے فزیکل ٹریننگ ٹیچرز انسٹرکٹرز کے نام
एग्जाम्पल. बिल्कुल ऐसा अभी भी कराची यूनिवर्सिटी में फिजिकल ट्रेनिंग का एक शोबा है जो अभी भी डिग्रीज ऑफर कर रहा है स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए. बिल्कुल ऐसा. तो ये भी एक शोबा है जिसके ऊपर अगर टीचर्स हैं और वो देख रहे हैं तो वो अगर बीएड एमएड करते हैं तो वो फिजिकल ट्रेनिंग को भी अपने जो है देख सकते हैं. और डेफिनेटली बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की मिस, क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेनिंग जो है मिसिंग है और इन्हीं चीज़ों पे ही ट्रेनिंग दी जाती है. और डेफिनेटली बात ये होती है कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो अवेयरनेस है, और अगर हमें अवेयरनेस होगी तो वो काम हम बहुत हद तक कर लेंगे, या कुछ नहीं तो हमारे नॉलेज बेस में वो मौजूद होगी. हमारे यहाँ छोटी छोटी मिस बिहेवियरल इश्यूज़ पे आपने बात की, तो हम अगर देखा जाए तो बच्चे जो 15 इयर्स तक अपनी बुनियादी तालीम हासिल करते हैं तो उसमें तकरीबन बच्चों का तरबियत और नॉलेज और बेसिक अवेयरनेस जो होती है वो उनकी डेवलपमेंट उनकी की जाती है. मगर अनफॉर्चुनेटली आप ये भी देखते हैं कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो आपने बताया पोस्चर है या उसकी अटेंटिवनेस है, तो वो देख के बड़ा अफसोस होता है कि 15 साल से बच्चे ने क्या सीखा. तो ये आउटपुट है. और यहीं पर आके अगर देखा जाए तो इनिशियल लेवल पे टीचर्स जो हैं मॉन्टेसरी लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स की ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है. तो मिसिंग पार्ट जो है वो ट्रेनिंग है. बिल्कुल. और अब अगर आप देखें तो मॉन्टेसरी की आजकल जो टीचर्स होती हैं उन्हें हर सूरत मॉन्टेसरी की जो ट्रेनिंग है उसके बाद जो है जाना होता है और फिर वो बच्चों के साथ डील कर सकते हैं. बिकॉज बच्चे की नफ्सियात, बच्चा एक रॉ है, मतलब एक सादे कागज की तरह है. उसके जहन में जो भी आप डालेंगे वो उसकी नशोनुमा का बाइस होगा. अगर स्कूल लेवल पर भी बात की जाए, जो आप कह रही हैं कि 15 साल तक तालीम होती है, बड़ी मजे की मैं आपको एक चीज से रोशनी डालूं आपके सामाईन के लिए कि 3 जमात, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, सातवीं, आठवीं यानी 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड में पढ़ाई होती है. बिल्कुल ऐसा. और 9, 10 जिसे आप कहते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो इम्तिहान देने जाते हैं आप. बिल्कुल ऐसा. जो आपने सीखा है उसके ऊपर. लेकिन हमारे यहाँ बहुत अफसोस ये है कि हमारे यहाँ लोग पढ़ना ही 9वीं में शुरू करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही. 9th ग्रेड में जब उनको बोर्ड आता है तो वो कहते हैं कि जी अब हमें पढ़ना है. तो मेरी गुजारिश होगी टीचर्स से भी और माँ बाप से, पेरेंट्स से भी जी. और जो भी लोग एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं वो इन क्लासों को, जो तीसरी जमात से लेकर 8वीं जमात तक क्लासेस हैं जी, उनको बहुत सीरियस लें, क्योंकि उसमें बच्चे की फाउंडेशन बिल्ड हो रही होती है. और असातिज़ा जो उस क्लास को पढ़ाते हैं मामूली मत समझें वो अपने किरदार को इसके अंदर, क्योंकि आप उन्हें बताएंगे वो जो ज्योमेट्री आप पढ़ा रहे हैं, वो जो मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली उन्हें दिखाएं करके. बिल्कुल. और जिस तरीके से एंगल हम अक्सर कहते हैं कि जी 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आप प्रैक्टिकली कमरे में बताएं कि कहाँ पर 140 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा, कहाँ 90 का बनेगा. तो इस तरीके से बच्चे के जहन में वो कॉन्सेप्ट जहन नशीन हो जाएंगे. बिल्कुल सही. सिर्फ ड्रॉ कर बोर्ड पर इस तरीके से नहीं पढ़ाएं. उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि जो सना लर्निंग स्टाइल्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. अब कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं, सुनकर वो बातें समझते हैं तो सही है उनके लिए जो है सुनने की सलाहियत. अब कुछ होते हैं जो रीडिंग एंड राइटिंग करके पढ़ के और लिख कर समझ लेते हैं. अच्छा, सही बात है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल सिस्टम में बहुत दफा मारे जाते हैं, वो है विजुअलाइज, जो अपने जहन में तस्वीर के जरिए बात समझते हैं. तो अगर आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप प्ले कार्ड्स बना सकते हैं. बिल्कुल. आप कलर्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको जो लेमिनेशन होती है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर आप जो मशीन में डालते हैं उसके साथ आप उसको प्लास्टिक में करके वो आप अपनी क्लासरूम का एक मटेरियल बना लें और उसको दिखाएं ताकि बच्चा देख सके. इसलिए तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो करिकुलम की किताबें हैं उसमें तस्वीर होती थी. बिल्कुल सही बात. और क्यों? ताकि बच्चा थोड़ा विजुअलाइज कर सके. लेकिन उसमें टीचर्स का ये रोल है कि वो लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करें बच्चों के लिए, जो कि प्रिंट आउट्स की फॉर्म में हो, कार्ड्स की फॉर्म में हो, फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में हो, ताकि ऑडिटरी वाला बच्चा तो आपको सुन रहा है, वो तो आपको सुन के समझ लेगा, रीडिंग राइटिंग वाला घर जाकर पढ़ लेगा, लेकिन जो विजुअल वाला है उसको तस्वीर चाहिए समझने के लिए.
ہوتی بالکل صحیح بات. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو کنیسٹیٹک ہوتے ہیں, انہیں ایکشنز کے ساتھ کوئی چیز بتانی ہوتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ویسے میرے جو ٹیچرز ٹریننگ کا جو میرے شعبے سے وابستہ ہوئی اور ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر میں نے کام کیا, تو میرے یونیورسٹی کے استاد تھے, میں ان کا نام لینا چاہوں گی, بڑے ہی پیارے میرے استاد جنہوں نے میری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا, اور صرف پرسنلی نہیں, پروفیشنلی نہیں, میں آج سمجھتی ہوں اکیڈمکلی ہر طریقے سے وہ میرے لیے جو ہے اینکر ہیں, مشعل راہ ہیں, اور آج بھی میں ان کو اپنی دعاؤں میں, اپنی چیزوں میں یاد رکھتی ہوں. ان سے میں نے ایکچولی لیکچر بنانا سیکھا, بالکل, اور وہاں سے میں نے سیکھا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کتنی عمومی طور پہ, تو ان کی باتوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ میری ٹیچرز ٹریننگ میں کام آتا ہے. وقار حسین صاحب ہمارے یونیورسٹی آف کراچی میں ایک استاد ہوا کرتے تھے, اب تو ریٹائرڈ ہو گئے. بڑا ہی یو ایس ایس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, تو ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا زندگی کے اوپر بھی اور ٹیچرز کے ٹریننگ کے حوالے سے بھی. میں نے ان سے جو سیکھا, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بات سمجھائی کہ جب میں لیکچر پریپیئر کرتا ہوں نا, تو میں اس زاویے سے لیکچر پریپیئر کرتا ہوں کہ میری کلاس میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہو اس کے پاس آخر میں کوئی سوال نہ ہو. بالکل, بہت بہترین بات. اگر مجھے کوئی سوال مل جائے تو میں واپس جاتا ہوں اور اپنے لیے تمام لیکچرز کو ریپیٹلی اس کو کیوریٹ کرتا ہوں. اور حالانکہ گورنمنٹ ادارے میں اس طرح ٹیچرز کی ڈیڈیکیشن ہمیں بہت ہی میسج دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو ہے آنے والی نسلوں کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اور آج انہی کی سکھائی ہوئی چیزوں سے میں باقاعدہ جب ٹیچرز کے پاس جاتی ہوں اور میری ریسرچ ان کو دکھاتی ہوں, عمومی طور پر جیسے اکثر میں آپ کو شیئر کروں کہ مجھے کافی دفعہ میں نا ہاورڈ کی تصویر دکھاتی ہوں ٹیچرز کو, اور میں کہتی ہوں کہ بتائیں یہ کون سی یونیورسٹی آپ نے کبھی دیکھی ہو. تو کافی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ کنٹینیوس لرننگ, مسلسل ٹیچرز اپنے اوپر اگر کام کریں تو وہ بہتر ہوگا. لیکن ہمارے یہاں لوگ ڈگری لے لیتے ہیں, انہیں نوکری مل جاتی ہے یا ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو جاتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کریکولم ہے نا بس وہی جو ہے ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. آپ کو کرنا ہے وہ بالکل ڈیلیور کرنا ہے, لیکن اس میں بھی جدت, اس میں بھی آسانی, اس میں بھی اس طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ آپ کی کلاس میں وہ بچہ جو ہے نا کل کو وہ 25 لوگ معاشرے کے 25 خاندان رن کر رہے ہیں. بالکل ایسے اتنی کروشل ذمہ داری ہے اساتذہ کے اوپر, اور ماشاءاللہ بہت پیارا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں اساتذہ معاشرے کو بنانے میں, اور ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. لیکن دیکھیں امپروومنٹ کی گنجائش تو بہت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. تو آئی تھنک اگر اس طرح سے بھی اساتذہ اس کو دیکھیں اور بچوں کے لرننگ اسٹائل پہ تھوڑا سا فوکس کر کے اپنے کریکولم کو ڈیوائز کریں یا اپنے لیکچرز کو پریپیئر کریں, تو آپ کی کلاس میں موجود ہر بچہ جو کسی بھی لرننگ سٹائل کے ساتھ موجود ہو وہ بہتر کارکردگی دکھائے گا. دیکھیں کوئی بچہ کن ذہن نہیں ہوتا, کوئی بچہ, دیکھیں پروردگار نے جو بھی جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم ایک ریڈیو اسٹیشن پر ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, جیزس ہو, بھگوان ہو, جو ہے خدا جس کو بھی آپ مانتے ہیں, دیکھیں تمام جگہ پر صلاحیتیں اشرف المخلوقات کو دی ہوئی ہیں. تو اگر اشرف ہیں تو ظاہر بات ہے ٹیلنٹ, اسکل سیٹ سب کچھ موجود ہے, لیکن آپ کا ٹیچنگ اسٹائل اس کے لرننگ اسٹائل سے اگر کہ بلینڈ کر رہا ہے, مل رہا ہے, تو آپ کی بات آگے تک پہنچے گی. تو ہمیشہ جب بھی آپ لیکچر تیار کریں یہ سوچ کے کریں کہ آپ کی کلاس میں ویژول والا بچہ بھی ہے, آڈیٹری والا بچہ بھی ہے, کنیستھیٹک والا بچہ بھی ہے, ریڈنگ اور رائٹنگ والا بچہ بھی. تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے سکورز, آپ کے بچوں کی لرننگ کتنی اچھی ہو جائے گی, اور کوشش کریں کہ بات کو اس انداز سے بیان کریں کہ وہ ان کے ذہن میں گھر کر جائے, تو انہیں جا کر یاد کرنے کی کوشش کم ہوگی. تو اس میں ایک سٹوری ٹیلنگ کا ایک اور پہلو آتا ہے سنا, کہ اگر اس طریقے سے بیان کی جائے, جیسے مجھے آج تک یاد ہے کہ میری جو پاکستان اسٹڈیز اور سوشل اسٹڈیز سے محبت ڈیولپ ہوئی کہ میرے ٹیچرز بڑے پیارے طریقے سے مجھے یاد کرواتے تھے چیزیں. مجھے کیا مطلب کلاس میں وہ اس طریقے سے لیکچر دیتے تھے اتنے مزے سے کہ وہ محمود غزنوی, تو وہ ساری جو ہے محمد بن قاسم, ساری سٹوری, بابر, اکبر, سب یاد ہے کیونکہ آپ کا دلچسپی پیدا ہوئی. تو اگر آپ کا بچہ کلاس میں اسٹوڈینٹس انٹرسٹ نہیں لے رہے تو اٹس اے ہائی ٹائم فار اے ٹیچرز ٹو have a self reflection. لیکچر کے بعد دیکھیں کہ آپ کے چہرے, کتنے بچوں کے چہرے بلینک تھے, کتنے لوگ بچے نہیں سمجھ پائے آپ کا لیکچر,
اور اگر آپ جیسے مجھے بہت شوق ہے اپنی مسٹیک سے، اپنی لرننگ سے، اپنی ویکنیسز کو امپروو کرنے کا، تو ہمیشہ آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ بچوں آج کلاس میں کیا بات اچھی لگی، آج کیا چیز تم لوگوں کو اچھی نہیں لگی، کون سی ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں، طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی آڈینس ہے. بالکل ایسا ہی صحیح ہے، مطلب وہ اصل میں آپ کے جو ہے ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے آپ کی ذات سے، تو اصل فیڈ بیک وہ آپ کے لیے دیں گے. تو ٹیچرس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ٹیچنگ سٹائل کو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ٹیچنگ سٹائل پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے فیسیلیٹیشن موڈ، جہاں پر آپ صرف کانورزیشنز کو گائیڈ کرتے ہیں، بالکل نیویگیٹ کرتے ہیں کہ اگلے کو کہنے دیتے ہیں، صحیح اور غلط نہیں ہوتا اس میں کچھ بھی. آپ کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ بچوں، اچھا تم بتاؤ بچوں، اچھا آپ کہو، اچھا آپ کیا سمجھتے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز پتہ چل جاتے ہیں. تو اس طرح بعض بچے صحیح بات نہیں بھی کرتے، بعض دفعہ بچے صحیح بات بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا کوئی روشن خیال آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ خود بھی جو ہے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ کائنات کا جو مالک ہے، کارساز ہے، اس نے تو سب کو کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہے. تو چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کہیں سے بھی علم ملے تو آپ کو تو دونوں ہاتھوں سے اس کو لینا ہوتا ہے. تو فیسیلیٹیشن ایک موڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک موڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ صرف بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو گائیڈ کریں. اور ایک ہوتا ہے ہائبرڈ، مطلب آپ سب آئیڈیاز کو ملاتے ہیں. جیسے اکثر میں کبھی کوئی چیز، حالانکہ اب پہلے میں وزٹنگ بھی پڑھاتی تھی اور اب تو میں بورڈس کے اوپر صرف ایڈوائسز دیتی ہوں کیونکہ عمر اور تجربہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو اب ذرا وقت کم ملتا ہے. ورنہ تو ابھی بھی مجھے بہت شوق ہے کہ میں اپنی کسی بھی طریقے سے امپروونگ لائفز، لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کر سکوں. تو اس میں یہ بڑا ایلیمنٹ ہے کہ میں ایسے بات کروں کہ سامنے والے کے ذہن میں بات رہ جائے. بالکل. تو وہ والی ایک ٹیکنیک میں آپ ہائبرڈ ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ باڈی لینگویجز کا یوز کرتے ہیں، بعض دفعہ الفاظ کی ادائیگی ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے جملہ اس طرح کہتے ہیں، بعض دفعہ آپ کسی اور طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک مختلف موڈس کے ذریعے آپ اپنے ٹیچنگ سٹائل کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے اندر جدت لا سکتے ہیں. اور یہ جبھی ممکن ہے جب کنٹینیوس لرننگ پر اساتذہ بھی کام کریں اور اس کو عبادت سمجھ کر. یہ ایسی چیز ہے جس کا جو ہے، جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے ٹیچر کے حوالے سے، تو آج بھی میں ان سے، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے 15-18 سالوں میں، لیکن میرے پاس آج بھی ان کی لرننگز موجود ہیں. تو اس کے ذریعے میں کتنے لوگوں کو آج آسانیاں پرووائڈ کری ہوں. تو بعض دفعہ آپ ان کو دوبارہ نہیں ملتے، لیکن آپ کی دعائے خیر میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ کے اچھے خیالات میں وہ شامل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اگر میں آج اس مقام پر ہوں تو میں معاشرے کا کیسے بہتر فرد بنی ہوں. ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی لرننگ سے میں کس طریقے سے آگے تک اپنا میسج پہنچا رہی ہوں اور اس میسج کو کتنے لوگ لرن کر پا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں وہ استاد بننا چاہیے جو لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لائے، مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرے، خود شناسی کو اجاگر کر سکے، ڈیولپ کر سکے اور بہتر جو ہے سٹیزن بن سکے اور اچھا شہری بن سکے، جس سے جو ہے پازیٹیولی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل بہترین بات کی ماشاءاللہ سے مس نے، اور بہت اچھی بات کی کہ ٹیچرز جو ہیں ان کی ڈیڈیکیشن، موٹیویشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے تو سنسیئرٹی ول کنٹریبیوٹ ٹورڈز نو لرننگ، یا جسٹ وہ محدود ہو جائے گا کہ بس ایک لیکچر ڈیلیور کر لیا اور بس میری یہی ذمہ داری تھی. تو یہ آپ نے مس جو ابھی پہلو بتایا ماشاءاللہ سے، یہ بڑا براڈ ایک پہلو ہے، اور یہی چیز ہمارے جو ٹیچرز ہیں شاید اس میں مجھے لگتا ہے مسنگ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کلاس کے بعد بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور وہ بچوں کی زندگیوں کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں مس. اور ان کا جو سکسیس ہے یا جو ان کا فیلئر ہے، میں نے بہت حد تک یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیچر کو بٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خود ایک بٹر پرسن ہے اور وہ خود ایک مطلب یہ کہ ایک زندگی سے نیگیٹو ہے، یا وہ زندگی
کو نہیں لڑنا جانتا یا اپنی زندگی کو خود نہیں سیٹ کر سکتا تو آگے کے والے کی زندگی کیا بنائے گا. تو یہ تو آپ نے ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی براڈر ویو جو ہے وہ بیان کیا. اور میں اگر یہیں پر ایک بات دیکھی جائے تو اٹ مینس کہ جو ایجوکیشن یا ٹیچنگ خاص طور پر پروفیشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ہر کسی کے لیے پھر نہیں ہے؟ مجھے جیسے بہت ہی پیاری ثنا آپ نے بات کی کہ جو اساتذہ کا ہماری زندگیوں پر کس طریقے سے اثر ہوتا ہے کہ میک اٹ اور بریک اٹ, مطلب اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں, میری رائے میں ایویڈنس بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ریسرچ کریں تو کتنے بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. جی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو ریشو ہے, جو پورا اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں, اس کی ایک بڑی وجہ اساتذہ کا بیہیویئر بھی ہے. بالکل ایسا ہی ٹیچرز کا بیہیویئر ٹورڈ اسٹوڈینٹس کہ وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں, ہیوملیٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد نہیں ہوتا, بٹ جس طریقے سے بات بچہ ریسیو کرتا ہے, میں یوں اگر اس کو کہوں تو بہتر رہے گا کہ جو ہے جس طرح بچہ ریسیو کرتا ہے وہ ساری باتیں اس کا دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے پڑھنے سے. وہ کہتا ہے میں تو کسی قابل نہیں ہوں, میرے اندر تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے. اگر چھوٹی کلاسز میں خاص طور پہ میٹرک تک اساتذہ کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ نرم نہیں ہوگا, وہ سوچنے کی صلاحیت, جیسے میں نے آپ کو کہا نا, ویژول والے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بٹ اسکول سسٹم ان کو سپورٹ ہی نہیں کر پاتا, تو وہ اچاٹ ہو جاتے ہیں, ان کے کبھی نمبر ہی نہیں آ پاتے, وہ اچھے اسکوررز ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان سے ویژولائز ہی نہیں ہوتی, انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ جو فزکس میں وہ لا پڑھ رہے ہیں یا جو بایولوجی میں وہ کہانیاں پڑھ رہی ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گی. اسی لیے اچھے اداروں میں یا جو ہم کہتے ہیں مہنگے اسکولوں میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل بھی دکھاتے ہیں کر کے, فزکس کا ہو, کیمسٹری کا ہو, بایولوجی کا ہو. اچھا میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں تو ہوم اکنامکس کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا سیکنڈری میں, اور نیڈل ورک کا, اس کی بھی پریکٹیکل کلاسز ہوتی تھی کہ جو ہے گھر کے عمومی طور پہ میٹرز کو کس طریقے سے ایڈریس کریں گے, نیپکنز وغیرہ کیسے رکھیں گے, سیٹنگز کیسے ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تھیوری پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ آپ تصاویر لگاتے ہیں, دین اس کا پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو اس سے بچوں کے اندر نا ذہنی صلاحیت عبور پاتی ہے. دیکھیں ہر بچہ رٹا میں اچھا نہیں ہوگا. ہمارا فقدان یہ ہے, میں اس کو کچھ اس طرح سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں فقدان یہ ہے کہ جو ریڈنگ اور رائٹنگ میں بچہ اچھا ہے وہ اسکور اچھا کر رہا ہے, تو ویژول یا آڈیٹری یا کینیستھیٹک والے کا کیا قصور ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی خاص طور پہ گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ کو یا جو مارشلائزڈ سوسائٹی میں پڑھاتے ہیں, اور ایسے بہت سی ہمارے پاس مثبت مثالیں بھی ہیں کچھ اداروں کی جو کہ فنڈنگز پر چل رہے ہیں, جنہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, وہ کس طریقے سے مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کریں. تو اساتذہ جو خاص طور پر 10ویں جماعت سے نیچے, خاص طور پر 3ری 4تھی 5ویں, اگین میں کہوں گی 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کے اساتذہ ہیں, تو اپنے لہجے کو ایسا نرم رکھیں کہ وہ اپنے بچوں سے رابطہ بنائیں, ان کو بتائیں کہ وہ قدرت کا ایک شاہکار جو ہے مجسمہ ہے, اور وہ کس طریقے سے دنیا میں, زندگی میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے کیا نمبر آتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے ایگزام میں ایک اسٹریس بھی ہوتا ہے, پرچہ حل کرتے وقت ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے, تو ہر بچہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ٹیچرز کا کام ہے کہ بچے کو یہ ری ایشورنس دیں, اس کو تسلی دیں, اطمینان دیں کہ بچوں امتحان میں وہی آتا ہے جو آپ نے کلاس میں پڑھا, اور اگر کلاس میں آپ نے دھیان سے پڑھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ اسے لکھ سکتے ہو. ہاں لیکن ایگزام اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزام میں ٹیچرز کو ایسے نہیں بتانا ہوتا کہ اسے سب آتا ہے. بچے عمومی طور پہ سنا کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر نے پڑھایا ان کو تو آتا ہی ہوگا, لیکن آپ کو ایگزام کو اس طریقے سے بتانا ہے کہ سامنے والے کو کچھ نہیں آتا, اس کے لیے آپ لکھنے کی تیاری کریں. اور یہ چھوٹا سا طریقہ جو اساتذہ اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں, جو خاص طور پہ بچے جن کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے, کہ دیکھیں سب نہیں پڑھنا, اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کیسے پک کرتے ہیں, اور وہ اس کی تیاری کریں لکھنے کی صورت میں, 150 ورڈز میں یا 200 الفاظ میں اس کو سمونے کی کوشش کریں جواب کو. تو اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو امتحان میں آپ اچھا طریقے سے لکھ سکیں گے. تو یہ میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ٹیچرس کے لیے بہت اچھی صلاح ہوگی کہ جو ہے جب بھی آپ ایگزام اٹھائیں تو ایسے اٹھائیں کہ سامنے والے کو کچھ نہیں آتا, اور آنسرز کو پریکٹس کر لیں کہ 150 ورڈز میں 200 ورڈز میں کیسے لکھنا ہے. اور یہ کہ سب نہیں پڑھنا, پوری کتاب نہیں پڑھنی ہوتی. ہمارے بچے عمومی طور پہ غلطی کیا کرتے ہیں, سب پڑھ کے جاتے ہیں.
دیکھیں اگر جو کانسیپٹس ہیں، جو موٹی موٹی باتیں ہیں جن کے اندر کوئی جو ہے ایسی چیز ہے جس میں کوئی ڈیٹیل موجود ہے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بات امپورٹنٹ ہے. جسے کہتے ہیں جسٹ انگریزی میں، نچوڑ جہاں پر موجود ہو وہ باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے لیے چاہے آپ 5 سالہ پیپرز کا سہارا لیں، اس کے لیے چاہے آپ اساتذہ سے بات کریں، چاہے آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بات کریں، بڑے کزن سے بات کریں، محلے میں کوئی باجی ہوں ان سے، بھائی ہوں ان سے بات کریں، تو اپنے پیرنٹس سے بات کریں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں بڑی جو ہے سادہ ہے کہ جو ہے نا ہم نا استاد سے نہیں پوچھتے. حالانکہ جس نے پڑھایا ہے اس کے پاس جاؤ، اسے عزت دو. تو اساتذہ تو ان کی تو اصل میں اسکورنگ ہے. کوئی استاد اپنے بچوں کو فیل کرنا نہیں چاہتا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اساتذہ کو خوشی ملتی ہے بچوں کو فیل کر کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اساتذہ کی ایویلویشن ہوتی ہے کہ ان کے بچے کتنے اچھے اسکورز حاصل کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے اساتذہ کو عزت دیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کلاس کے بعد ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، وہ کینٹین میں بیٹھنے کے بجائے، سیڑھیوں پہ بیٹھنے کے بجائے، کوریڈور میں بیٹھنے کے بجائے، دیکھیں میں منع نہیں کر رہی سرگرمیوں سے، لیکن اگر آپ یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں بیٹھے ہیں تو اپنے اساتذہ کو عزت دیں، ان کے کمروں میں جائیں، ان سے بات کریں، ان سے سوال پوچھیں. وہ آپ کو اتنا اچھا گائیڈ کریں گے کہ ساری زندگی آپ کو پڑھائی سے عشق ہو جائے گا اور آپ کو مزہ آنے لگے گا چیزوں میں. آپ اچھی صلاحیت اپنی جو ہے اس کو اجاگر کر سکیں گے، اور ایسے ایسے ٹیلنٹ کو آپ اپنا ہون کر پائیں گے، اسکلس کو، جو آپ اپنے اساتذہ کی مدد سے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ، یعنی استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ شعبہ اس لیے بھی عزت اور احترام کا باعث ہے کہ دیکھیں اگر ہم ریلیجیسلی بھی بات کریں تو اقرا کا لفظ پڑھ، تو ہر چیز میں پڑھنے کا جو ذکر ہے، اور جو استاد مولانا ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ میسنجرز کی صورت میں ہم تک میسیجز پہنچے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، کوئی بھی ہو اس کے اندر. تو وہ پڑھانے والی جو شخصیت ہے اس کا احترام ہمیشہ ہے، اور وہ اپنے اندر کتنے جدت لاتے ہیں. تو اساتذہ کو بھی وقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچرز کی رسپیکٹ کر کے، کیونکہ دیکھیں بادب با نصیب، جب آپ عزت کریں گے سامنے والے کی تو وہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے دے گا. تو استاد بھی بہت پیارے ہیں اور شاگرد بھی بہت پیارے ہیں، اور میری گزارش ہے ان تمام افراد سے جو شعبے سے وابستہ ہیں تعلیم کے، کہ پلیز ایسے بچے جو پڑھائی میں آپ کی توجہ مانگتے ہیں، تھوڑا وقت مانگتے ہیں، اس کو کھلے دل سے ان کے ساتھ جو ہے آسانی کریں، کیونکہ یہ وہ آسانی ہے جو پروردگار آپ کی زندگیوں میں لائے گا. اور اس سے بہت طرف آپ دیکھیں گے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ریشو بھی کم ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ پڑھائی کے شعبے میں انٹرسٹ لیں گے، اور تعلیم تیسری کے بعد، مڈل کے بعد نہیں چھوڑیں گے اور آگے تک پڑھیں گے. بعض دفعہ سنا وسائل کا مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل، کہ آپ ہر بار کہیں کہ جی تعلیم جو ہے پیسوں سے ہوتی ہے. دیکھیں اگر بچہ اچھی اسکور لا رہا ہے یا نمبرز پہ لے پا رہا ہے تو وہ ٹیکنیک آتی ہے نا اس سے وہ نمبر لینے کی، اور اگر وہ نہیں لے پا رہا تو آپ بینگ ٹیچر، استاد کے طور پر اسے آپ اصلاح کریں، اس کو گائیڈ کریں، اس کو سکھائیں کہ وہ کس طریقے سے لے سکتا ہے. تو بعض دفعہ جب بچے کم فائنینشلی اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو ایسے ادارے ہیں جو ان کے لیے فیسز دے دیتے ہیں. ایسے انسٹیٹیوٹس میں قرضہ حسنہ جیسی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، اسکالرشپ جیسی سہولتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو ہیلپ کرتی ہیں آگے پڑھنے کے لیے. تو بچے، مجھے نہیں لگتا کہیں پر بھی کہ جو اگر ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں بطور استاد ہم ان کے دماغوں کو اچھی طرف لانے کے لیے یا پڑھائی کی طرف لانے میں بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت ہی جو ہے آسانی ہوگی، عبادت ہوگی اگر ہم اس طرح کی چیز دیکھیں. اور پھر آپ خود دیکھیں گے جب قومیں پڑھتی ہیں تو پھر وہ ترقی کا باعث بنتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات کی مس نے ڈیفینیٹلی. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو استاد ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے بچوں کی زندگیوں کو شیپ کرنے میں. اور ڈیفینیٹلی جو مس نے بہت اچھی لنک کیا فرام روٹ لیول ٹو دا کنٹری لیول، دیٹ از کہ جو بھی قوموں کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے رہ کے ہمیشہ بچوں پہ توجہ دی ہے. سر مس اگر دیکھا جائے تو چائنا اور جاپان جو ہے، خاص طور پہ جاپان جو ہے، اس کی بڑی مثال ہے
کہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا اور ان کا جو آج کا بچہ ہے وہ بھی سائنٹسٹ ہے. تو یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. کچھ نیوز الرٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ناتا خان برج اترائی جانب ایئرپورٹ میں شارع فیصل باوجہ روڈ کے درمیان میں گڑھا پڑ گیا ہے جس کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے. ٹریفک پرابلم نہیں ہے. عوام الناس سے گزارش ہے کہ دوران سفر احتیاط برتیں. ایک اور نیوز الرٹ ہے. الادین پارک کے ساتھ گراؤنڈ میں مین شارع مہناس روڈ اتوار بازار لگا ہوا ہے. لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے نیپا جانب ملینیم ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ایک اور لاسٹ ایک نیوز الرٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ڈرگ روڈ راشد مہناز برج چڑھائی جانب ملینیم مال بوجہ فرسٹ ٹریفک پر گڑھا پڑ گیا ہے اور ایک ٹریک متاثر ہے. ٹریفک پرابلم نہیں ہے. دوران سفر احتیاط کریں. تو یہ کچھ نیوز الرٹس تھیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی. تو پلیز کائنڈلی جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ آلٹرنیٹیو روٹس لے سکتے ہیں اور آپ ٹریفک کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو میں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہم لے کے چل رہے ہیں. ایک کال آ رہی ہے. ظفر صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ اے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا شکر. اور آپ پروگرام سن رہی ہیں؟ جی میں بہت سن رہی ہوں. ابھی میڈم کی میں نے باتیں سنی. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا صحیح ہے. آپ کیسی ہیں میڈم؟ شکریہ، بہت اچھے ہیں اللہ کا میں شکر. نے کہا میڈم نے ایسا سمجھایا ہے ان بیچاریوں کو. میرے بھائی سے بولا ان کو بیچاریوں کو پیاس بھی نہیں لگ رہی. حلق خشک ہو گیا ہوگا. سمجھایا ہے انہوں نے. آج کل میڈم کہاں سمجھا رہے ہیں جتنا آپ نے سمجھا دیا. صحیح. آج کل تو پیسہ چل رہا ہے بس. اور آپ نے جو پڑھا ہے بہت اچھا. بہت آپ نے استادوں کے بھی نام لیے. تو میڈم یہ کہہ رہی ہوں اب وہ استاد نہیں رہے. ہم نے جو استادوں سے پڑھا ہے 15 سال پہلے, ہم یہی کہہ رہی ہیں چھوٹے, تو استاد ہمیں بہت اچھے ملتے تھے. جسے ہمیں شادی شدہ ملتی تھی وہ ہمیں اتنا سمجھاتی تھی جیسے ان کے ہم بچے ہیں. وہ بات یاد آ گئی جیسے آپ نے سمجھایا نا, تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. اور پھر جا کے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتی تھی. جی بالکل. لیکن میں نے یہ گورنمنٹ کی نوکری والی ہے, یہ نہیں جیسے پرائیویٹ والی ہے وہ ہے. آج کل تو میڈم میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں, کم عمر کی لڑکیاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور بس اپنے پیسے سے مطلب رکھتی اور پھر چلی جاتی ہے, اپنے بچوں کو سمجھاتی نہیں ہے. ہمیں تو پتا کیا پینسل پین ایسے سکھاتے تھے, پکڑنا بیٹا ایسا پکڑو, ایسے پکڑو, ایسی رائٹنگ کرو, زیر زبر کو دیکھ کے لکھو. تو اب نہیں ہو رہا ایسا. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ فقدان تو ہے. مجھے جی میرے آپ کا نام کیا ہے میڈم؟ سدرا محمود. سدرا. جی سدرا, میں نے بہت آپ کو دعا دی. میں نے کہا دیکھو آج کل ایسی ٹیچریں کہاں ہیں. ہم نے ٹیوشن نہیں پڑھا اور آج سے بچے اتنا بڑے بڑے بیگ لے جا کے ہمارے بھتیجے بھتیجی تو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں. ٹیوشن کی فیسیں بہت ہیں اور گھر میں پڑھتے نہیں ہیں. گھر میں تو شرارت ان کی سوچتی ہے نا, وہ تو کہتے ہیں ٹیچر سے ہم پڑھیں گے. صحیح. تو پہلے کی ٹیچر اتنی پیاری تھی, بتلاتی تھی بیٹا ایسا کر کے لکھو, یہ لکھو, رائٹنگ تمہاری اچھی ہو جائے گی. یہ فاطمہ جی نا میری بڑی بہنوں نے یہاں پڑھا ہے, فاطمہ جی نے میں کالج میں بھی اسکول میں بھی, تو یہاں کی بھی مجھے بڑی اچھی تھی. جی بہت بہت سمجھانا, دین کو سمجھانا. تو اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے سے تندرستی دے. میں نے کہا پڑھائی کا زمانہ یاد آ گیا. جی تھینک یو سو مچ. اور آپ یہ کہہ رہی ہے نا پہلی سے لے کے 8ویں تک, واقعی صحیح بات ہے. اسی میں بچوں کو محنت کرانی چاہیے. کیوں ہم نے تو اسی میں کری نا محنت, اور ہمیں بولنا بھی آئیے. کیوں ہمارے والدین نے بھی ہمیں بولنا سکھایا, مطلب
ہمیں کھانے کو دیا. آج کل کے تو بچے میڈم کھانے کو ہی نہیں لے کے جا رہے, بازار سے لے لیتے ہیں. اب ان میں کیسے طاقت آئے گی؟ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی صحیح ہیں. بات ہے نا کہ میں غلط بول رہی ہوں؟ بہت پیاری بات کی آپ نے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اساتذہ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, اور آپ جس طرح خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایسے اساتذہ ملے. ہم آنے والی تبھی ہم ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر آج آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ آج کل کے اساتذہ, جیسے ہماری اس کوشش سے سامعین تک, جیسے آپ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے, تو آپ بھی اپنے گھر والوں سے ذکر کریں گے اس حوالے سے, اور آپ دیکھیں گے. تو بہت شکریہ آپ کی, بہت ساری محبت والے جو ہے الفاظ کا. آپ نے یہ بھی ذکر کرا پی ٹی سی کرتی تھی پہلے کی, جس سے میں نے کہا واقعی بہت تجربہ لیتی تھی, پھر وہی تجربہ ہمارے میں وہ کرتی تھی. ہم 2 جنوں میں بیٹھیں گے, 4 جنوں میں, تو ہمیں پتہ چلے گا نا ہمارا یہ تربیت جو ہوتی ہے ہمارے استادوں نے دی ہے. جی بالکل صحیح. تبھی تو اس زمانے کے استاد ایک الگ ہی طریقے سے کام کرتے تھے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کم عمر بچیاں, دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے کم عمر بچیوں کو بھی ٹیچنگ کے شعبے میں لانے کا, استاد بنانے کا. سب کو خواہش ہوتی ہے اپنے استاد جیسا بننے کو. آج ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے استاد جنہوں نے ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا کی, اور کتنے نام لیں, اسکول کے نام لیں, کالج کے نام لیں, یونیورسٹی کے نام لیں, روز مرہ جن لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں, ان سے مینٹورشپ لیتے ہیں, کتنے لوگوں کا نام لیں, تو نام ہی نہیں لے سکتے, وقت ہی کم پڑ جائے گا. تو کم عمر اساتذہ کا ہونا مسئلہ نہیں ہے, ان کی رائٹ ٹریننگ ہونے کا بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر وہ ٹریننگ لے لیں, یا جو اسکول ہمیں سن رہے ہیں, جو کالجز ہمیں سن رہے ہیں, جو یونیورسٹی ہمیں سن رہے ہیں, تو ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ رابطہ کریں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے, اور پھر ان کے لیے ہم ان کے اسکول کے حساب سے ایسی طریقے سے ہم ان کے لیے ٹریننگ بنا کے انہیں دیں گے انشاءاللہ, کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو میں آپ سے بات کری ہوں نا کہ بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں, بچے اسکول بدل لیتے ہیں, وہ تمام چیزوں میں بھی امپروومنٹ آئے گی. آپ کے ٹیچرز میں دلچسپی پیدا ہوگی, ان کی ٹیچنگ اسٹائل میں, سکھانے پڑھانے کے انداز میں ایسی دلچسپی پیدا ہوگی کہ اسکول کی ریپوٹیشن, اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی جو ہے ٹیچرز میں جو ہے نا جو ہے اچھی امپروومنٹ آئے گی. سنا تو میری ساری باتیں سنتی رہتی ہے. جی جی بالکل ڈیفینیٹلی. جی صحیح بات ہے. اچھا اب یہی تو بات ہے نا, اب گھر والے جو ہیں افراد لوگ وہ گھر بدلتے. اب میں یہ معاشرے میں یہ دیکھ رہی ہوں ان کا اسکول بھی بدل جاتا ہے, تو میں یہ کہتی ہوں یہ بھی پڑھائی کیسی ہوئی. اب انسان کا بچے کا ذہن وہاں لگا ہوا ہے. اب ہم نے جو پڑھا ہے ہمارا ایک جگہ ذہن لگا رہے, بھائی ہمارے فلاں اسکول بہت اچھا ہے, گورنمنٹ کا بہت وہ ہے. اب بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں, ان کی فیسیں بھی بہت ہوتی ہے, اور پھر ٹیوشن بھی جگہ جگہ. میرا مطلب ہے ان کے دماغ میں تو کچھ بیٹھے گا ہی نہیں نا. بالکل صحیح بات ہے. اور بات یہ ہے کہ بے شک فیس لیں مگر پڑھائی بھی تو ہے نا. یہی تو ہے, اب تو پیپر بھی بک رہا ہے, بس کیا بولے. اگر اسکول, اگر علاقہ نہیں بھی بدل رہا یا بدل رہا ہے, تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول نہیں چھوڑتے. بالکل ایسے. اور اگر اسکول چھوڑ بھی دیں تو آپ نے بہت اچھا ایک پہلو ہمیں دیا ہے کہ اس سے بھی بچوں میں اڈیپٹیبلٹی آتی ہے, یعنی مختلف زندگی کے اطوار کو اچھی طریقے سے نبھانے کا ہنر آتا ہے. اگر بار بار ہی بچے کے اسکول بدل رہے ہیں تو اس سے بھی بچے کے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے. بس یہ ہے کہ آپ اس پریشر کو لیتے کیسے ہیں, اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, یہ ہم انہیں سکھائیں گے. بالکل. جی. اچھا ایک سوال اور ہے, بچوں میں وہ طاقت نہیں ہے. اب ہم نہ اس سے دور پیدل جاتے تھے یہاں سے گام چاندنی سے گارڈن پہ, اسکول گارڈن پہ فاطمہ جی نا, آپ کے بچے نا بڑے سست مارے چلتے ہیں. دیکھو نا ان کو, ابھی بھائی اٹھ جاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہم نہیں آہستہ آہستہ چلیں گے, اور وہ گاڑی آئے گی نیچے, رکشہ آئے گا, اسے بیٹھ کے جائیں گے. ارے یہ کیسی پڑھائی ہے ان بچوں کی. خوش رہے, مسکراتی رہے, ہنستی رہے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں فاطمہ ہوں. مس فاطمہ بہت شکریہ کال کرنے کا. اوکے اللہ حافظ. بالکل صحیح بات کر رہی ہے نا کہ طاقت بچوں میں جو ہے کس طرح ہم کیا کھاتے ہیں, ہم بریڈ کھاتے ہیں, تو یہ بات بہت انہوں نے بہترین کی, کیونکہ میں سے اگر دیکھا جائے تو غذا کا تعلق آپ کے برین سے بہت ہے. تو یہ بات بہت اچھی کی کہ آج کل کے بچے سست ہیں. یہ بہت انہوں نے مطلب یہ وہ بات ہے جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آئی تھی, بٹ دس از ویری مچ ان. تو ابھی ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مس تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا پروگرام. اور ان دی اینڈ آپ کچھ کہنا پسند کریں گی؟ بس میں یہی آپ کے
پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ٹیچرز ٹریننگ آج کل کے لیے بڑی ضرورت بن گیا ہے. چاہے آپ جس بھی لیول پر کام کر رہے ہیں, اسکولز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اچھے اسکولز میں ہیں, چھوٹے اسکولز میں ہیں, بڑے اسکول میں ہیں, گورنمنٹ اسکول میں ہیں, کالجز میں ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, یونیورسٹیز آپ پڑھا رہے ہیں, جیسے کہ ہم ڈفرینٹ ایڈوائزری بورڈز پر بینگ این ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں اساتذہ کی ٹریننگز کے حوالے سے, کریکولم ڈیزائننگ کے حوالے سے. تو اگر اس طریقے سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو خدمات حاضر ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر بھی اس طرح کی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر ہیں اور ٹریننگز کے حوالے سے ہیں. تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے آپ کے لیے کسٹمائز ٹریننگ سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا پروگرام. اور آپ نے بہت بہترین گفتگو کی اور بہت بہترین جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کا جو ہے کانسیپٹ ڈیفائن کیا. اسپیشلی جو مسکنسیپشنز ہیں ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز ہماری کانسیپٹ کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ایوری سنڈے فرام 5 to 6 PM پروگرام رہنما دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.